بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک گاؤں میں ایک غریب بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ اس کا نام رحمت علی تھا۔ وہ اکیلا ہی رہتا تھا اور روزانہ محنت مزدوری کر کے اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اب اس کے ہاتھ پاؤں پہلے جیسے مضبوط نہیں رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک سرد صبح وہ اپنے چھوٹے سے گھر سے نکلا تاکہ کچھ کام تلاش کر سکے۔ پورا دن گزر گیا مگر اسے کوئی کام نہ ملا۔ بھوک اور تھکن کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو گئی۔ شام کے وقت وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا، یا اللہ، میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، میری مدد فرما۔ اسی وقت ایک امیر تاجر وہاں سے گزرا۔ اس نے بوڑھے آدمی کو پریشان دیکھا تو اس کے پاس آ کر پوچھا، بابا جی، آپ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ بوڑھے آدمی نے اپنی ساری حالت بیان کر دی۔ تاجر کو اس پر رحم آ گیا۔ اس نے اسے کھانا کھلایا اور کچھ رقم بھی دی، لیکن بوڑھے آدمی نے رقم لینے سے انکار کر دیا اور کہا، میں خیرات نہیں چاہتا، اگر کوئی کام ہو تو مجھے دے دیں۔ تاجر اس کی خودداری سے بہت متاثر ہوا۔ تاجر بوڑھے آدمی کی خودداری سے بہت متاثر ہوا اور اس نے سوچا کہ آج کے زمانے میں ایسے ایماندار اور باعزت لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ اس نے رحمت علی سے کہا، بابا جی، میرے گودام میں کچھ ہلکا پھلکا کام ہے، آپ وہاں نگرانی کر لیا کریں، بدلے میں آپ کو اچھی تنخواہ دوں گا۔ رحمت علی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اگلے ہی دن کام پر پہنچ گیا۔ کچھ دنوں بعد گودام میں ایک تھیلا ملا جس میں سونے کے چند سکے اور اہم کاغذات تھے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کس کا ہے۔ رحمت علی نے فوراً وہ تھیلا تاجر کے حوالے کر دیا۔ تاجر نے جب تھیلا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ اسی کا کھویا ہوا تھیلا تھا۔ اس میں بہت قیمتی چیزیں موجود تھیں۔ تاجر نے خوش ہو کر کہا، بابا جی، اگر آپ چاہتے تو یہ سب اپنے پاس رکھ سکتے تھے، لیکن آپ نے ایمانداری کا ثبوت دیا ہے۔ رحمت علی مسکرایا اور بولا، بیٹا، رزق اللہ دیتا ہے، حرام کا مال کبھی سکون نہیں دیتا۔ تاجر اس کی اس بات کو سن کر اور بھی متاثر ہوا۔ رحمت علی کی ایمانداری کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ لوگ اس کی عزت کرنے لگے اور اسے ایک نیک اور سچا انسان سمجھنے لگے۔ تاجر نے ایک دن اسے اپنے دفتر میں بلایا اور کہا، بابا جی، آپ نے نہ صرف میرا نقصان بچایا بلکہ مجھے یہ بھی سکھایا کہ ایمانداری سب سے بڑی دولت ہے۔ پھر تاجر نے اعلان کیا کہ رحمت علی اب گودام کا نگران اعلیٰ ہوگا اور اس کی تنخواہ بھی بڑھا دی جائے گی۔ رحمت علی نے عاجزی سے کہا، بیٹا، مجھے صرف اتنا چاہیے کہ میں عزت سے اپنی زندگی گزار سکوں۔ کچھ عرصے بعد گاؤں کے لوگ اپنے چھوٹے بڑے مسائل لے کر اس کے پاس آنے لگے۔ وہ سب کو اچھا مشورہ دیتا اور ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین کرتا۔ ایک دن ایک غریب یتیم لڑکا اس کے پاس آیا۔ اس کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ تھا اور نہ رہنے کے لیے جگہ۔ رحمت علی کو اپنا ماضی یاد آ گیا۔ اس نے لڑکے کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور اس کی تعلیم کا انتظام بھی کر دیا۔ سال گزرتے گئے اور وہ یتیم لڑکا پڑھ لکھ کر ایک کامیاب انسان بن گیا۔
وقت گزرتا گیا اور وہ یتیم لڑکا ایک کامیاب اور نیک دل انسان بن گیا۔ وہ ہمیشہ رحمت علی کو اپنے والد کی طرح عزت دیتا تھا۔ ایک دن اس نے رحمت علی سے کہا، بابا جی، آج میں جو کچھ بھی ہوں آپ کی مہربانی اور تربیت کی وجہ سے ہوں۔ اگر آپ نے میری مدد نہ کی ہوتی تو شاید میں کبھی کامیاب نہ ہو پاتا۔ رحمت علی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ چند سال بعد جب رحمت علی بہت بوڑھا ہو گیا تو پورا گاؤں اس کی عزت کرتا تھا۔ لوگ اس کے پاس آ کر دعائیں لیتے اور اس کی زندگی سے سبق حاصل کرتے تھے۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں رحمت علی نے لوگوں سے کہا، یاد رکھو، دولت انسان کو بڑا نہیں بناتی، بلکہ ایمانداری، محنت اور دوسروں کی مدد کرنا انسان کو عظیم بناتا ہے۔ جب رحمت علی اس دنیا سے رخصت ہوا تو پورا گاؤں غمگین تھا، لیکن اس کی نیکی، ایمانداری اور محبت کی کہانیاں ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ایمانداری سب سے بڑی دولت ہے۔ خودداری انسان کی عزت بڑھاتی ہے اور جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، اس کا پھل ضرور ملتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر اور سبسکرائب کریں۔